7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں جاری مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی سے جہاں ایک طرف ان کی زندگیاں اجیرن ہوئیں، وہاں پر دوسری جانب اب غزہ کے اندر ابھرتی ہوئی غذائی قلت کی ایک بھیانک صورتحال نے وہاں پر زندگی اور بھی زیادہ تنگ کر ڈالی۔ صہیونی فوج کی بربریت کی وجہ سے غزہ میں بہت بڑا انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ جہاں ایک طرف غزہ میں اسرائیلی بمباری جاری ہے، وہیں پر اب دوسری جانب اسرائیلی فوج اس کوشش میں ہے کہ بھوک اور افلاس کی ایک بھیانک صورتحال پیدا ہو جائے، جو کہ کافی حد تک پیدا ہو بھی گئی ہے۔ اس مسلط کردہ غذائی قلت سے ویسے تو غزہ کے تمام مظلوم نہتے فلسطینی متاثر ہیں، لیکن سب سے زیادہ بچے، بالخصوص نومولود بچے، حاملہ خواتین، بیمار افراد اور معمر و ضعیف افراد سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد بچے اور خواتین موت کے دہانے پر آ پہنچے۔ اب اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ غزہ میں ہر 3 میں سے 1 شخص یقیناً ایسا ہے جو کئی دن بغیر کھائے گزارا کر رہا ہے۔ پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت غزہ کی تشویشناک صورتحال پر ہیں۔ آج سے ٹھیک سال پہلے تک یا کچھ وقت قبل تک مظلوم فلسطینیوں کے لیے اس قدر آوازیں بلند نہیں کی جا رہی تھیں جس قدر اب پوری دنیا بھر میں آوازیں بلند کی جا رہی ہیں۔ لیکن بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ غزہ میں چلتی صورتحال میں سب سے زیادہ جہاں اسرائیل قصوروار ہے، وہیں پر دوسری جانب امریکہ بھی قصوروار ہے، کیونکہ امریکہ غزہ کی ساری صورتحال کو دیکھتے سمجھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر بیٹھا ہوا ہے۔ امریکہ اس انتظار میں ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر مظلوم فلسطینی اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اور وہ اس سارے معاملے میں اسرائیلی فوج کو سپورٹ کر رہا ہے۔ جب پوری دنیا بھر سے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے آوازیں حق بلند ہونا شروع ہو گئی تو تب جا کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ وہاں پر غذائی قلت کافی شدت اختیار کر گئی ہے اور بہت بڑا انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ اب اگر بات کی جائے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی، تو نیتن یاہو نے صاف تردید کر ڈالی کہ غزہ میں کوئی بھی غذائی قلت کی صورتحال نہیں ہے۔ وہاں پر خوراک کی تقسیم بہت اچھے سے جاری ہے اور وہاں پر کوئی انسانی بحران جنم نہیں لے رہا ہے۔ حقیقت کھل کر منظر عام پر آ رہی ہے پوری دنیا کے سامنے کہ جس طرح وہاں پر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ قابل غور و فکر ہے۔ حقیقت کھل کر منظر عام پر آ رہی ہے کہ غزہ اس وقت چیخ رہا ہے مدد کے لیے کہ پوری دنیا اس کی مدد کرے، لیکن اسرائیل بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ غزہ کی صورتحال دنیا تک نہ پہنچے، تو اس کے لیے وہ صحافیوں کو وہاں پر کوریج کرنے سے روک رہا ہے، بالخصوص الجزیرہ کے۔ ہر گھناؤنا حربہ وہ اپنا رہا ہے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی آواز دبانے کے لیے۔ یہاں پر ایک سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے وہ یہ کہ آخر کیوں مظلوم فلسطینی بچوں سے، حاملہ خواتین سے اور بیماروں سے کیوں بدلہ لیا جا رہا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے؟ کیوں یہ بزدل صہیونی فوج مظلوم فلسطینی بچوں سے، خواتین سے خوف زدہ ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف حماس سے بدلہ لینے کے لیے مظلوم فلسطینی بچوں سے بدلہ لے رہے ہیں اور مظلوم فلسطینی خواتین سے بدلہ لے رہے ہیں، مظلوم بیمار فلسطینیوں سے بدلہ لے رہے ہیں، نوجوانوں سے بدلہ لے رہے ہیں، کیونکہ ان کی اصل لڑائی حماس کے ساتھ ہے
اور حماس کو شکست دینے کے لیے وہ وہاں پر بھوک اور افلاس کی ایک صورتحال پیدا کر رہے ہیں، جس سے سب سے زیادہ متاثر بدقسمتی کے ساتھ بچے اور خواتین ہو رہے ہیں۔ اس پر امریکہ نے اپنا واضح طور پر موقف دے دیا ہوا ہے، جس میں امریکہ کا مطالبہ اپنے یرغمالیوں کی واپسی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک حماس سرنڈر نہیں کرتا اور ہمارے یرغمالیوں کو بحفاظت رہا نہیں کرتا، تب تک غزہ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ غزہ میں غذائی قلت کی ابھرتی ہوئی صورتحال کے بعد امدادی سرگرمیوں کو بھی تیز کر دیا گیا اور بروقت خوراک کی ترسیل کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت ان امدادی سرگرمیوں میں سب سے پہلے یونائٹڈ عرب امارات اور جارڈن نے پہل کی۔ متحدہ عرب امارات اور جارڈن کی ایئر فورسز کریوز کی جانب سے ہوائی جہازوں سے ہی سارا جو سامان تھا فوڈ ایڈز کا، یا اگر عام الفاظ میں بتائے جائیں آپ کو تو غذائی امداد کا، وہ سب کے سب غزہ کے مختلف علاقوں میں آسمان سے پھینک دیے گئے زمین کی طرف، اور ساتھ ہی ساتھ بیبی فارمولاز بھی زمین کی طرف ڈراپ کر دیے گئے۔ پیراشوٹس کے ساتھ ہی وہ زمین کی طرف آتے گئے اور غزہ کے فلسطینیوں نے وہاں سے اپنے سامان پکڑنے شروع کر دیے، لیکن اس دوران بھی یا تو اسرائیلی فوج نے ان کو گولیاں مار دیں یا پھر ان کو وہیں پر روک کر رکھ دیا کہ وہ آگے نہ بڑھ سکیں ان امداد کی طرف یا ان بیبی فارمولاز کی طرف، کیونکہ وہ خوراک تو زمین پر موجود تھی ہی، لیکن وہاں پر ان کو جانے میں مشکل پیش آئی اور ابھی تک وہ ان کو خوراک کی تقسیم میں ترپا رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ غزہ کے بارڈر پر ہزاروں امدادی ٹرکس روکے گئے ہیں اور داخلے کی اجازت نہیں ہے اسرائیلی آرمی کی جانب سے۔ بامشکل 100 امدادی ٹرکس وہاں سے روانہ ہو گئے، جن کو پرمیشن دے دی اسرائیلی فورس نے۔ اسرائیلی فوج سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ ہر امدادی ہاتھ روک دیا جائے غزہ کی طرف بڑھنے والا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے بیبی فارمولاز کو، خوراک کو، یہاں تک کہ ادویات پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہوا ہے، اور وہ ادویات بھی ان کو نہیں مہیا کی جا رہی ہیں صحیح طریقے سے ان پیشنٹس کو جو کہ غزہ میں موجود ہیں۔ لیکن ایک مثبت رخ یہ بھی آیا ہے کہ دنیا بھر کے بہت سے ممالک، UK، فرانس، کینیڈا، پرتگال، جرمنی، جارڈن، سعودی عربیہ، قطر، پاکستان، مالٹا، رشیا اور مصر شامل ہیں، جنہوں نے فلسطین کو الگ ریاست تسلیم کر لیا، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ فلسطین کو الگ ریاست تسلیم کرنا ایسا ہے جیسا کہ حماس کو انعام دینا۔ لیکن اب دنیا بھر میں 2 ریاستی حل پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسٹارویشن سے جاں بحق افراد کی تعداد 150 ہو گئی ہے اب تک، جن میں سے خالی 80 سے زائد نومولود بچے تھے، اور جو صورتحال ہو چکی ہے غزہ کی، اس کے بعد پوری دنیا کو یکجا ہو کر آواز اٹھانی چاہیے ان مظلوموں کے لیے، تاکہ ہم اپنے اللہ کو منہ دکھا سکیں۔ اگر اس صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو خدا نخواستہ ہلاکتوں میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔